اے جلالی خدا تجھ سے اپیل کرتے ہیں کہ اپنے لوگوں میں سے ہر ایک کو آج اپنے کلام کے وسیلہ خداوند برکت دینا، قوت اور زور دینا اور حکمت اور فہم و دانائی بخش دینا، تاکہ آج کی تیری آواز کو سنے تو اسے سمجھنے والے بنے۔ پاک خداوند جب تجھے بلاتا ہے تو ان میں سے ہر ایک تیرے بلاوے کو جاننے کی خداوند قوت پائے، تاکہ قادر مطلق خداوند یہ اپنے بلاؤں پر خداوند توجہ دیں، غور و خوض کریں اور جانے کہ کس قدر تو نے انہیں بلایا اور تو چاہتا ہے کہ ان میں سے ہر ایک تیری بادشاہی میں پاکدار دوسروں کو لانے والا بنے، یسوع مسیح کے وسیلہ سے۔ بیٹھنے سے پہلے ایک بڑا آمین، ہاللویا۔ آپ برکت پائیں گے، آج آپ ایک نئی قوت پائیں گے، نیا زور پائیں گے، نئی برکات پائیں گے، ہاللویا۔ یاد رکھیے کہ بہت سارے لوگ آج بھی دنیا میں ہیں جن کے لیے کوئی دعا کرنے والا نہیں ہے، اور جن کے لیے کوئی دعا کرنے والا نہ ہو، یاد رکھیے بائبل کے لیے بھی بائبل فرماتی ہے، بائبل کا میسج ہے، وہ برباد ہو جاتے ہیں، ان کی زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں، وہ کبھی بھی زندگی میں ترقی نہیں کرتے۔ اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کے لیے بہت سارے لوگ خدا سے شفاعت کرنے والے اور آپ دوسروں کی شفاعت کرنے والے بنے، یسوع مسیح کے وسیلہ سے، ہاللویا۔ کلام اقدس کے وسیلہ سے آج ہم سیکھیں گے کہ شفاعت کرنے کا بلاوا، یعنی شفاعت کرنے کی ایک بڑی بلاہٹ، اور خداوند آج شام آپ کو بلا رہا ہے۔ میں نے کہا آج آپ کے لیے یہ بلاوا ہے کہ آپ دوسروں کے لیے شفاعت کرنے والے بن جائیں، زور سے کہیے آمین۔ ایک میرے ساتھ مقدس حزقیل کی کتاب، مقدس حزقیل کی کتاب اور اس کا 22واں باب، حزقیل کی کتاب اس کا 22واں باب، ہم اس کی آیت نمبر 30 اور آیت نمبر 31 دیکھیں گے۔ حزقیل کی کتاب اس کا 22واں باب اور اس کی آیت نمبر 30 اور 31۔ آیت نمبر 30 میں لکھا ہے، میں نے ان کے درمیان تلاش کی کہ کوئی ایسا آدمی ملے جو فصیل بنائے اور اس سرزمین کے لیے اس کے رکھنا میں میرے سامنے کھڑا ہو، تاکہ میں اسے ویران نہ کروں، پر کوئی نہ ملا۔ بس میں نے اپنا قہر ان پر نازل کیا اور اپنے غضب کی آگ سے ان کو فنا کر دیا، اور میں ان کی روش کو ان کے سروں پر لایا، خداوند خدا فرماتا ہے۔ آپ نے توجہ کے ساتھ سنا ہے کہ خدا نے یہ فرمایا ہے کہ میں نے چاہا، کیونکہ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ خدا کے کلام میں یہ درج ہے کہ مجھے میری حیات کی قسم شریر کی ہلاکت میں میری کچھ خوشی نہیں۔ خدا چاہتا ہے کہ ہر ایک گناہگار توبہ کرے تاکہ زندگی پائے۔ خدا کسی گناہگار کی موت یا ہلاکت یا سزا نہیں چاہتا، پر خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے آپ نے سنا کہ میں نے ان کے درمیان تلاش کی۔ خدا آج بھی تلاش کر رہا ہے کہ کوئی روحوں کے لیے شفاعت کرنے والا ہو، کئی خاندانوں کے لیے، کئی دوستوں کے لیے، کئی بہنوں اور بھائیوں کے لیے کوئی بھی شفاعت کرنے والا نہیں ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ ہر بھائی بہن دوست خاندان ان کے لیے کوئی نہ کوئی شفاعت کرنے والا ہو، اور وہ تلاش کر رہا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ میں سے لوگ گناہگاروں کی شفاعت کریں، تاکہ جیسے آپ نے نجات پائی ہے گناہگار بھی نجات پائیں۔ تو اس لیے خدا نے کیا فرمایا ہے، میں پھر 30ویں آیت پڑھتا ہوں، میں نے ان کے درمیان تلاش کی، میں نے ان کے درمیان تلاش کی، کس بات کے لیے کہ کوئی ایسا آدمی ملے جو فصیل بنائے
یعنی نجات کی فصیل بنائے، کلام اقدس کی دیوار کھڑی کرے تاکہ روحیں جو ہیں وہ گناہ سے بچ جائیں۔ میں نے تلاش کی کہ کوئی ایسا آدمی ملے جو فصیل بنائے اور اس سرزمین کے لیے اس کے رکھنا میں میرے سامنے کھڑا ہو تاکہ میں اسے ویران نہ کروں، پر کوئی نہ ملا۔ جب کوئی شفاعت کرنے والا نہ ملا، جب خدا کے اور لوگوں کے درمیان کھڑا ہونے والا نہ ملا، تو پھر خدا نے کیا کہا کہ پھر میرا غضب ان پر بھڑکا۔ یاد رکھیے کہ آج یہ شفاعت کا بلاوا خدا کے ہر بیٹے اور خدا کی ہر بیٹی کے لیے ہے۔ خدا آپ میں سے ہی چاہتا ہے کہ آپ ان لوگوں کی شفاعت کریں خدا کے سامنے اور اس کے درمیان کھڑے ہو کر، جس کے لیے آج تک اندھیرا اور تاریکی ہے، یعنی جو آج تک تاریکی میں زندگی بسر کر رہے ہیں، جو آج تک بھوک اور افلاس میں زندگی بسر کر رہے ہیں، ایسے لوگ جو آج تک پریشانی اور دکھ اور تکلیف اور بیماریوں میں جکڑے ہوئے ہیں، ایسے لوگ جو گناہ آلودہ زندگی بسر کر رہے ہیں، ایسے لوگ جو آج تک توبہ سے خالی اور نجات کے بغیر زندگی بسر کر رہے ہیں، خدا چاہتا ہے کہ آپ ان کی شفاعت کے لیے کھڑے ہو جائیں تاکہ گناہگار بچائے جائیں، تاکہ گناہگار آپ کی دعاؤں کے، آپ کی شفاعت کے وسیلہ، جب خدا آپ کی شفاعت کو سنے گا تو یقیناً وہ گناہگاروں کو معاف کرے گا۔ ہاللویا۔ اس لیے غور سے سنیے، آج آپ کے لیے بڑا پیغام ہے۔ خدا یہ فرماتا ہے نوح کی کتاب اس کے دوسرے باب کی 19ویں آیت ہے۔ نوح کی کتاب اس کے دوسرے باب کی 19ویں آیت میں یوں لکھا ہے، اٹھ رات کو پہروں کے شروع میں فریاد کر، اٹھ رات کے پہروں کے شروع میں فریاد کر، خداوند کے حضور اپنا دل پانی کی مانند انڈیل دے، اپنے بچوں کی زندگی کے لیے، اپنے بچوں کی زندگی کے لیے جو سب کوچوں میں بھوک سے بے ہوش پڑے ہیں، اس کے حضور میں دستے دعا بلند کر۔ یہ خدا کی مرضی ہے۔ روزوں کے ایام میں خدا چاہتا ہے کہ آپ اپنے خاندان کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بھائیوں، اپنی بہنوں، اپنے ہمسایوں، اپنے محلے داروں اور اپنے دوستوں، رشتہ داروں کے لیے جو آج تک خطرناک حالت میں ہیں، جو آج تک توبہ کے بغیر گناہ میں زندگی بسر کر رہے ہیں، جو آج تک نجات دہندہ یعنی بادشاہوں کے بادشاہ آپ کے خداوند سے واقف نہیں ہیں، خدا چاہتا ہے کہ آپ ان کے لیے شفاعت کریں، خدا چاہتا ہے کہ آپ ان کے لیے دستے دعا بلند کریں، خدا چاہتا ہے کہ آپ اپنی نیند کی قربانی دیں، خدا چاہتا ہے کہ آپ جاگیں اور اپنے گناہگار بھائیوں اور بہنوں کی نجات کے لیے دعا کریں۔ ہاللویا۔ اور میں دعا کرتا ہوں کہ خدا آپ کو زور اور قوت بخشے تاکہ آپ ابلیس پر غالب آ کر دعا یعنی دوسروں کی شفاعت کرنے کے لیے کھڑے ہو سکے یسوع مسیح کے وسیلہ سے۔ اس لیے یاد رکھیے کہ شیطان جو ہے وہ ہمیشہ دنیا کی نظر میں لوگوں کی یعنی ایمانداروں کے ذہن میں شفاعت کی جو اہمیت ہے، شفاعت کے بلاوا کی جو اہمیت ہے، اسے کم تر کرتا ہے تاکہ لوگ اس شفاعت کے بلاوے کی اہمیت کو سمجھ نہ سکیں، تاکہ لوگ شفاعت کرنے والے نہ بنیں۔ بات کو سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے وہ یعنی شیطان جو ہے ایمانداروں کی توجہ کو تقسیم کرتا ہے، ایمانداروں کو پورا فوکس شفاعت کرنے والی خدمت یا شفاعت کرنے والا یہ جو خدمت کا شفاعت کرنے والا حصہ یا بلاوا ہے، اس طرف اس کی توجہ کو آنے نہیں دینا چاہتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جب ایماندار خدا کے سامنے گناہگاروں کے لیے شفاعت کریں گے تو یقیناً گناہگار نجات پائیں گے۔ میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟
हालेलुया। इसलिए याद रखिए कि जब ईमानदार, अगर ईमानदार अच्छे शफायत करने वाले बन जाए तो आप देखेंगे कि आपके मोहल्ले में, आपके घरानों में, आपके इर्द गिर्द निजात 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 होगी, लोग निजात पाएंगे। आप देखेंगे खुदा का जलाल ज़ाहिर होगा, बहुत सारे गुनाहगार खुदा यीशु मसीह के वसीला रास्तबाज बन जाएंगे। हालेलुया। और इसलिए कि अगर शफायत करने वाला पूरी जानशानी के साथ शफायत करे, दुआ करे, तो शफायत करने वाला आदमी, शफायत करने वाला शख्स, शफायत करने वाला भाई बहन ईमानदार खुदा की हजूरी में और खुदा की बादशाही का एक बड़ा हथियार होता है। वो जिंदगियों को यकीनन खुदा के करीब करने वाला बनता है। हालेलुया। मैं दुआ करता हूँ कि खुदा आपको कसरत से इस बात और इस काम के लिए इस्तेमाल करे, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आप दूसरों की शफायत करें। शैतान को मालूम है कि अगर ये शफायत करने वाले बन गए तो बहुत सारे लोग शैतान की खैर से निकलकर खुदा यीशु मसीह की बादशाहत में आ जाएंगे। सोच के आमीन। हालेलुया। इसलिए हम देखते हैं कि बाइबल में उसमें एक लंबी तारीख है शफायत करने वालों की, शफायत करने वालों की तारीख, जिसमें हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जिन्होंने जब दुआ की, जिन्होंने शफायत की, तो खुदा के जलाल को उनके दूसरों की जिंदगी में उन्होंने देखा। आप भी जब शफायत करने वाले बनकर शफायत करेंगे, आप भी दूसरों की जिंदगी में खुदा के जलाल को देखेंगे। मैंने कहा आप खुदा के जलाल को देखेंगे। हालेलुया। ऐसे लोग जिनके अंदर शफायत करने का जज्बा, शफायत करने की जानशानी थी, उनकी शफायत के वसीला बड़े बड़े काम हुए हैं। जब आप भी जानशानी से शफायत और दुआ करेंगे, आपके वसीला खुदा बड़े बड़े काम करेगा। हालेलुया। लेकिन उनके अंदर वो जैसे कह रहा हूँ, बड़ा जोश और शफायत करने की बड़ी मोहब्बत थी। वो चाहते थे कि हम दूसरों के लिए शफायत करें, और जब उन्होंने की तो खुदा ने अपने जलाल को ज़ाहिर किया। आपकी जिंदगी में भी खुदा ऐसा ही करेगा यीशु मसीह के वसीला से। सब जोर से कहिए आमीन। हालेलुया। जैसे जैसे हम देखते हैं पुराने अहदनामा में सबसे पहली और सबसे बड़ी शफायत और जो सबसे पहले शफायत हुई है वो अब्राहम की शफायत है। हम अब्राहम की शफायत से हम देखते हैं कि अब्राहम जब लूत के साथ, अपने भतीजे के साथ जमीन को बांटता है, हालांकि वो खुद नुकसान में जा रहा था, उसने अपने मकसद के लिए शफायत या दुआ करने की बजाय, याद रखें कि उसने सदूम और अमूरा के बदकार लोगों के लिए शफायत की है। उसने सदूम और अमूरा के गुनाहगार लोगों के लिए शफायत की है। उसने अपने भतीजे के लिए, उसने अपने भतीजे के खानदान के लिए शफायत की है ताकि वो बच जाए। हालांकि उसको वो खुद को नुकसान पहुंचाए, लेकिन उसने अपने नुकसान को मद्देनजर नहीं रखा। उसने सब कुछ भुलाकर लूत के लिए शफायत की है। मैं दुआ करता हूं कि आप भी दूसरों के लिए शफायत करने वाले बने। एक मेरे साथ ये पैदाइश की किताब निकालिए, जिनके पास बाइबल है, उसके 18वें बाब में हम देखते हैं। पैदाइश की किताब उसका 18वां बाब, हम उसकी 23वीं आयत से देखते हैं। 18वां बाब उसकी 23वीं आयत से देखिए। 23वीं आयत से लिखा है, तब अब्राहम ने नजदीक जाकर कहा, क्या तुम नेक को बद के साथ हलाक करेगा? शायद उस शहर में 50 रास्तबाज हो, क्या तू उसे हलाक करेगा और उन 50 रास्तबाजों की खातर जो उसमें हो उस मुकाम को ना छोड़ेगा? ऐसा करना तुझसे बैयत है कि नेक को बद के साथ मार डाले और नेक बद के बराबर हो जाए, ये तुझसे बैयत है। क्या तमाम दुनिया का इंसाफ करने वाला इंसाफ ना करेगा? ये कौन कह रहे हैं? अब्राहम अपने भतीजे और उनके खानदान के लिए शफायत कर रहा है। लिखा है अगली आयत में देखिए, और खुदावंद ने फरमाया
کہ اگر مجھے صدوم میں شہر کے اندر 50 راست باز ملے تو میں ان کی خاطر اس مقام کو چھوڑ دوں گا۔ تب ابراہیم نے جواب دیا اور کہا کہ دیکھیے میں نے خداوند سے بات کرنے کی جرات کی، اگرچہ میں خاک اور راکھ ہوں۔ یہ اس نے اپنے لوگوں کے درد اور دکھ میں یہ بڑا سٹیپ لیا ہے، بڑا قدم لیا ہے، بڑی جرات کی ہے، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ میں خدا کے سامنے بولنے کے لائق نہیں ہوں۔ اس نے کہا دیکھیے میں سوائے خاک اور راکھ کے کچھ نہیں ہوں، پھر بھی میں نے خداوند کے سامنے بولنے کی یا شفاعت کرنے کی جرات کی۔ آپ یہ بات سمجھ رہے ہیں؟ ہلیلویا۔ تب ابراہیم نے جواب دیا اور کہا کہ دیکھیے میں نے خداوند سے بات کرنے کی جرات کی، اگرچہ میں خاک اور راکھ ہوں۔ شاید 50 راست بازوں میں 5 کم ہوں، کیا ان 5 کی کمی کے سبب سے تو تمام شہر کو نیست کرے گا؟ اس نے کہا اگر مجھے وہاں 45 ملے تو میں اسے نیست نہیں کروں گا۔ پھر اس نے اس سے کہا کہ شاید وہاں 40 ملے، تب اس نے کہا کہ میں ان 40 کی خاطر بھی یہ نہیں کروں گا۔ پھر اس نے کہا خداوند ناراض نہ ہو تو میں کچھ اور عرض کروں، شاید وہاں 30 ملے۔ اس نے کہا اگر مجھے وہاں 30 بھی ملے تو بھی ایسا نہیں کروں گا۔ پھر اس نے کہا دیکھیے میں نے خداوند سے بات کرنے کی جرات کی، میں نے خداوند سے بات کرنے کی، شاید وہاں 20 ملے۔ اس نے کہا میں 20 کی خاطر بھی اسے نیست نہیں کروں گا۔ تب اس نے کہا خداوند ناراض نہ ہو تو میں ایک بار اور کچھ عرض کروں، شاید وہاں 10 ملے۔ اس نے کہا میں 10 کی خاطر بھی اسے نیست نہیں کروں گا۔ جب خداوند ابراہیم سے باتیں کر چکا تو چلا گیا اور ابراہیم اپنے مکان کو لوٹا۔ آپ نے اپنے غور کیے کہ ابراہیم نے اپنی کمزوری کو سامنے رکھتے ہوئے اس نے بتایا کہ میں خاک اور راکھ کے سوا کچھ نہیں ہوں، پھر بھی میں نے جرات کی ہے بات کرنے کی۔ کیوں؟ تاکہ گناہگار بچ جائے، تاکہ میرا بھتیجا بچ جائے، تاکہ دوسرے بچ جائیں، تاکہ اس کا خاندان بچ جائے۔ یہ جب ہم کسی کو ہمیشہ کی آگ سے بچانا چاہتے ہیں تو ہمارے اندر، ہمارے دل میں ایسا بڑا بوجھ ہونے کی ضرورت ہے، ایسا بوجھ رکھنے کی ضرورت ہے، ایسا سنجیدہ دل رکھنے کی ضرورت ہے۔ میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طرح اگر کلام مقدس میں دیکھیں تو مقدس موسیٰ نے یاد رکھیں کہ جا کر ان کے لیے جو خدا کا گناہ کر رہے ہیں، جو سونے سے بچڑا بنا کر اس کی پوجا کر رہے ہیں، خدا کے بندہ موسیٰ نے ان اسرائیلیوں کے لیے خدا سے شکایت کی، اور خدا سے جا کر اس نے بڑی جرات کے ساتھ بات کی تھی کہ میرے ساتھ خروج کی کتاب اس کا 32واں باب ہے، 9ویں آیت سے 14ویں آیت تک ہم دیکھیں گے۔ 32واں باب 9ویں آیت سے 14ویں آیت تک سنیے، توجہ کے ساتھ کلام کو سنیے گا۔ لکھا ہے اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ میں اس قوم کو دیکھتا ہوں کہ یہ گردن کش قوم ہے، اس لیے تو مجھے اب چھوڑ دے کہ میرا غضب ان پر بھڑکے اور میں ان کو پسند کر دوں اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا، لیکن میں ان کو پسند کروں گا۔ تب موسیٰ نے خداوند اپنے خدا کے آگے منت کر کے کہا اے خداوند کیوں تیرا غضب اپنے لوگوں پر بھڑکتا ہے جن کو تو قوم عظیم اور دستے
तभी से मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया है। मिस्री लोग ये क्यों कहने पाए कि वो उनको बुराई के लिए निकाल के ले गया ताकि उनको पहाड़ों में मार डाले और उनको रोए जमीन पर से फनाह करते। सो तू अपने कहरो गज़ब से बाज रह और अपने लोगों से इस बुराई करने के ख्याल को छोड़ दे। ये कौन कह रहे हैं? मूसा खुदा से बातें कर रहा है। खुदा से ऐसी सख्त बातें करने की जरूरत, दलेरी। और आगे कहते तेरी आयत देखिए, तू अपने बंदों अब्राहम और इसहाक और याकूब को याद कर जिनसे तूने अपनी ही कसम खाकर ये कहा था कि मैं तुम्हारी नस्ल को आसमान के तारों की मानिंद बढ़ाऊंगा और ये सारा मुल्क जिसका मैंने जिक्र किया है तुम्हारी नस्ल को बख्शूंगा कि वो सदा उसके मालिक रहे। तब खुदा ने उस बुराई के ख्याल को छोड़ दिया जो उसने कहा था कि अपने लोगों से करेगा। हालेलुया। आपने गौर की है कि मूसा ने कैसी जरूरत की है। मूसा ने अपनी निशान, मूसा ने अपनी तरफ कुछ नहीं देखा। मूसा ने सब कुछ बड़ी दलेरी के साथ खुदा से कहा। मूसा ने बड़ी दलेरी के साथ खुदा के सामने उनके लिए शफायत की है। हालेलुया। मैं दुआ करता हूं कि आप ये जिक्र करने वाले बने ताकि आपकी दुआओं और शफायत के वसीला बतेरे गुनाहगार जो है वो निजात पाए यीशु मसीह के वसीला से। जोर से की आमीन। हालेलुया। तो इसलिए हम देखते हैं कि अब्राहम ने जरूरत की और दूसरों की शफायत की। मूसा ने अपने लिए अपनी खातिर कुछ नहीं सोचा, बल्कि लिखा है कि मूसा ने कहा कि मेरा नाम भी जो है किताबे हयात से मिटा डाल। अगर इसी 32वें बाब की आप 31वीं आयत देखें, 32वें बाब की 31वीं और 32वीं आयत देखिए क्या लिखा है। और मूसा खुदा के पास लौट कर गया और कहने लगा, हाय इन लोगों ने बड़ा गुनाह किया कि अपने लिए सोने का देवता बनाया, और अब अगर तू इनका गुनाह माफ कर दे तो खैर, वरना मेरा नाम उस किताब में से जो तूने लिखी है मिटा दे। आप सुन रहे कि मूसा ने अपना नाम कटवाने का रिस्क लिया है किसकी खातिर? दूसरों की खातिर। उसने अपने बारे में नहीं सोचा कि मुझे अपने हजूर से निकाल देगा, खुदा मेरा नाम किताबे हयात से मिटा डालेगा। वो कहते हैं अगर इनको माफ नहीं करना तो मेरा नाम भी किताबे हयात से मिटा डाल। ये बड़े बोझ के बगैर नहीं होगा। जब हम दूसरों से मोहब्बत करते हैं, दूसरों की रूह का बोझ, दूसरों की निशात का बोझ हमारे दिलों पर होता है, तो फिर हमारे अंदर ये जरूरत और ये ताकत आती है कि हम कुछ कुर्बान कर सकें, हम अपनी बरकत को कुर्बान कर सकें, हम अपनी जिंदगी में से कुछ किसी चीज की कुर्बानी दे सकें। और मैं दुआ करता हूं कि खुदावंद इन अय्याम में हमारी जिंदगी में ऐसे बड़े काम करे यीशु मसीह के वसीला से। जोर से आमीन। हालेलुया। तो इसी तरह याद रखिए कि मुकद्दस दानियल, मुकद्दस सैमुअल, ये सब दूसरों के लिए इनके दिलों के अंदर दूसरों की हमदर्दी, दूसरों का दुख, दूसरों की दर्द और दूसरों की रूहानी जरूरत जो है वो बहुत ज्यादा महसूस होती थी। इसलिए इन्होंने दूसरों के लिए शफायत की, इन्होंने दूसरों के लिए खुदा से दुआ मांगी। देखिए मेरे साथ मुकद्दस दानियल की किताब में देखिए, जिनके पास बाइबल्स हैं निकालिए मेरे साथ। मुकद्दस दानियल की किताब उसका 9वां बाब, मुकद्दस दानियल की किताब उसका 9वां बाब निकालिए जिनके पास बाइबल्स हैं। मुकद्दस दानियल की किताब उसका 9वां बाब है और हम उसकी 3री और 4थी आयत देखेंगे। 3री और 4थी आयत
نواں باب تیسری اور چوتھی آیت. کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، دیکھیں میرے ساتھ کے پاس بائبلز ہیں. نواں باب اس کی تیسری اور چوتھی آیت میں یوں مرقوم ہے، اور میں نے خدا کی طرف رخ کیا اور میں منت اور مناجات کر کے اور روزہ رکھ کر اور ٹاٹ اوڑھ کر اور راہ پر بیٹھ کر اس کا طالب ہوا. اور میں نے اپنے خدا سے دعا کی اور اقرار کیا اور کہا کہ آئے خداوند عظیم اور مہیب خدا، تو اپنے فرما بردار محبت رکھنے والوں کے لیے اپنے عہد و رحم کو قائم رکھتا ہے. یعنی وہ چاہتا ہے کہ خدا تو اپنے لوگوں پر رحم کر. اور جب یاد رکھیں مقدس دانیل نے یہ ٹائم نکالنا پڑتا ہے، وقت دینا پڑتا ہے، خدا کی حضوری میں ٹھہرنا پڑتا ہے، بھوک کاٹنی پڑتی ہے، پھر جا کر ہم دوسروں کی روح کے لیے، دوسروں کی برکت کے لیے اور دوسروں کی نجات کے لیے خدا سے شفاعت کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے ہمارے دلوں پر، ہماری زندگیوں میں، ہماری روحوں پر دوسروں کی نجات کا بوجھ اور دوسروں کی نجات کے لیے محبت کا ہونا بہت ضروری ہے. اور خدا چاہتا ہے کہ آپ دوسروں کے لیے شفاعت کرنے والے بنیں. میں دعا کرتا ہوں کہ خدا آپ کو استعمال کرے. دیکھیے میرے ساتھ نام باب کی 16ویں اور 17ویں آیت دیکھیے. 16ویں اور 17ویں آیت، جن کے پاس بائبلز ہیں اسی باب کی 16ویں اور 17ویں آیت کو دیکھیے. یہاں یوں لکھا ہے، آئے خداوند میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو اپنی تمام صداقت کے مطابق اپنے قہر و غضب کو اپنے شہر یروشلم یعنی اپنے کوئے مقدس سے معقوف کر، کیونکہ ہمارے گناہوں اور ہمارے باپ دادا کی بد کرداری کے سبب سے یروشلم اور تیرے لوگ اپنے سب آس پاس والوں کے نزدیک جائے ملامت ہوئے. 17ویں آیت میں لکھا ہے، پس اب آئے ہمارے خدا اپنے خادم کی دعا اور التماس سن. آپ سنیں؟ پس اب آئے ہمارے خدا اپنے خادم کی دعا اور التماس سن، اور اپنے چہرہ کو اپنی ہی خاطر اپنے مقدس پر جو ویران ہے جلوہ گر فرما. اپنے ارد گرد دیکھیے، بہت سارے گھرانے ویران ہیں، بہت ساری زندگیاں ویران ہیں، بہت سارے لوگ گناہ کی حالت میں، بیماریوں کی حالت میں، دکھوں پریشانیوں کی حالت میں تڑپ رہے ہیں. خدا چاہتا ہے کہ آپ ان کے لیے شفاعت کریں. خدا چاہتا ہے کہ آپ دانیل کی مانند اٹھ کھڑے ہوں. خدا چاہتا ہے کہ آپ اس بلاوے کو پہچان کر خدا کے سامنے ان گناہ گاروں اور خدا کے درمیان کھڑے ہو کر ان کے لیے شفاعت کریں. خدا چاہتا ہے کہ آپ گناہ گاروں کو نجات کی طرف لائیں. خدا چاہتا ہے کہ آپ اپنی نیند کی قربانی دیں. خدا چاہتا ہے کہ آپ جو نجات یافتہ ہیں، جو خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ دوسروں کے لیے شفاعت کریں. آپ نے دیکھا ہے کوئی بھی شفاعت کرنے والا وہ اپنے لیے دعا نہیں کر رہا، اپنی ضرورتوں کے لیے دعا نہیں کر رہا، وہ اپنے آرام کو، اپنی نیند سے محبت نہیں کر رہا، بلکہ وہ دوسروں کے لیے شفاعت کر رہا ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ خدا آپ کے دل، آپ کے اندر ایسا دل پیدا کرے یسوع مسیح کے وسیلہ سے. زور سے کی آمین. ہاللویا. اسی طرح خدا کا بندہ پالوس رسول، جس کے دل کے اندر دوسرے تمام یہودیوں اور اسرائیلیوں کے یہ درد، بوجھ اور سچی محبت ہے، وہ چاہتا ہے کہ سب لوگ جو ہیں وہ نجات پائیں. میں نے آپ کے لیے پڑھتا ہوں، دیکھیں میرے ساتھ مقدس پالوس رسول کا خط رومیوں کی کلیسیا کے نام. مقدس پالوس رسول کا خط رومیوں کی کلیسیا کے نام، اس کا 9واں باب ہے. مقدس پالوس رسول کا خط رومیوں کی کلیسیا کے نام اور اس کا 9واں باب دیکھیے، اس کی پہلی 3 آیات.
लिखा है मैं मसीह में सच कहता हूं, झूठ नहीं बोलता, और मेरा दिल भी रूह कुदस में गवाही देता है कि मुझे बड़ा गम है और मेरा दिल बराबर दुखता रहता है, क्योंकि मुझे यहां तक मंजूर होता कि अपने भाइयों की खातिर जो जिस्म के रूह से मेरे कुर्बती हैं, मैं खुद मसीह से महरूम हो जाता। ऐसा बड़ा बोझ, ऐसी हमदर्दी, ऐसी मोहब्बत कि खुदा का बंदा पौलुस कहते हैं काश कि मैं मसीह से महरूम हो जाता, लेकिन मेरे भाई भी जान पाते। मैं अपने भाइयों के लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। मेरा दिल बराबर दुखता रहता है, मैं दिन और रात उनके लिए सोचता और दुआ करता रहता हूं। यही बात आज खुदा आपसे चाहता है, यही बुलावा खुदा आज रात आपको दे रहा है। आप खुदा के बुलावे को पहचानिए और अपनी जिंदगियां खुदा यीशु मसीह के नाम करते हुए दूसरों की शिफायत करने वाले बने। खुदा अपनी दुआओं के वसीला बगैरों को निजात बख्शेगा यीशु मसीह के वसीला से। और याद रखिए कि कलीसियाओं में बहुत सारे लोग, बहुत सारी कलीसियाएं गुमराह हो चुकी थी, बरगश्ता हो चुकी थी। वो जो खुदा को जान चुके थे वो भी सही तौर पर खुदा के साथ नहीं चलते थे, और ये दर्द, ये दुख खुदा के बंदा पौलुस रसूल के अंदर दिन और रात कायम रहता था। इसलिए ये वो फरमाते थे कि 10वें बाब में देखिए, यही रोमियो के नाम था उसका 10वां बाब, उसकी 12वीं आयत तक उसको देखिए। यानी कि क्योंकि यहूदियों और यूनानियों में रोमियो उसका 10वां बाब उसकी पहली और दूसरी आयत है। आए भाइयों, मेरे दिल की आरज़ू और उनके लिए खुदा से मेरी दुआ ये है कि वो निजात पाए। क्या दुआ है? कि वो निजात पाए। क्यों दुआ की है पौलुस रसूल ने? सुनिए गौर से, क्योंकि मैं उनका गवाह हूं कि वो खुदा के बारे में गैरत तो रखते हैं मगर समझ के साथ नहीं। यानी वो खुदा से मोहब्बत करते हैं, खुदा के साथ चलते हैं, खुदा के कलाम को सुनते हैं, चर्च आते हैं, चर्च जाते हैं, दुआएं करते हैं, रोजे भी रखते हैं, लेकिन उनके दिल सही तौर पर और मुकम्मल तौर पर खुदा के साथ नहीं है। पौलुस कहते हैं मैं दुआ करता हूं, मेरी ये दुआ और आरज़ू है, मेरी ये ख्वाहिश है कि वो खुदा को जाने, वो निजात पाए, कहीं वो निजात के बगैर न मर जाए। ये उसकी शफायत है उन चर्चेस के लिए, उन कलीसियाओं के लिए, उन ईमानदारों के लिए जो उस वक्त बेशक वो मसीह को समझते और जानते थे, लेकिन सही तौर पर और हकीकी तौर पर और पूरे तौर पर जो है वो खुदा से मोहब्बत नहीं करते थे। इसलिए पौलुस ने बड़े दर्द और बड़े दुख और बड़ी तकलीफ के साथ उनके लिए शिफायत की है। और शिफायत करने के लिए याद रखिए ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है कि हमारे अंदर दूसरों की निजात, दूसरों की बरकत, दूसरों की तरक्की और दूसरों की बेहतरी के लिए एक पाक दिल हो, ताकि हम दूसरों की शिफायत कर सकें, ताकि हम दूसरों की दुआ में ठहर सकें, ताकि हमारे अंदर जो है वो बुरा और पुख्ता इरादा हो, ताकि हम दूसरों के लिए अपनी नींद की कुर्बानी देने वाले बन सकें। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए याद रखिए, अगर हम चाहते हैं कि अब्राहम की तरह, मुकद्दस मूसा की तरह, अब्राहम की तरह दुआ में ठहरे, मूसा की तरह जो है वो दुआ में ठहरे, ऊँधे को लेट जाए और खुदा के लोगों के लिए दुआ करे, अगर हम चाहते हैं कि पौलुस रसूल की तरह हम भी जो है वो ऐसा दर्द और ऐसा बोझ रखे, अगर हम चाहते हैं कि दानियल और सैमुएल की तरह हम भी घुटने टेक दें, तो उसके लिए लाजमी है कि हम अपने आप को वक्फ करें, उस बोझ को महसूस करें, गुमराह और बरगश्ता लोगों की रूहों के बारे में मोहब्बत को अपने दिल के अंदर पैदा करें। हालेलुया। और आप ऐसा करेंगे, आप देखेंगे बहुत सारी निजात, बहुत सारी रूहें निजात पाएंगी और आप खुदा की जलाल को देखेंगे। बहुत सारे गुमराह लोग आपकी शफायत के वसीला खुदा वापस लेकर आएगा, बहुत लोगों को खुदा आपकी शफायत के वसीला माफी बख्शेगा।
بیماروں کو خدا آپ کی شفاعت کے وسیلہ شفا بخشے گا. ہاللویا. اس لیے خداوند چاہتا ہے کہ آپ خدا کے پاس جائیں, خدا سے قوت اور زور حاصل کریں اور رات کے پہروں میں جاگیں اور دعا کریں ان بچوں کے لیے, ان بھائیوں کے لیے, ان بہنوں اور گرانوں کے لیے جو آج بھی بھوک سے تڑپ رہے ہیں. اس بھوک سے روٹی کی بھوک نہیں, خدا کے کلام کی بھوک, جن کے پاس نجات نہیں ہے, جن کے پاس خدا کی شفا نہیں ہے, جن کے پاس محبت اور صلح اور سلامتی نہیں ہے, ان کے گھرانوں میں لڑائی اور جھگڑے ہیں, ان کے گھرانوں کے اندر بدسلوکی اور نااتفاقی ہے, ان کے گھرانوں کے اندر بیماریاں, پریشانیاں, دکھ اور تکلیفیں اور تاریکی اور اندھیرا ہے. خدا چاہتا ہے کہ آپ ان کے لیے جاگیں. خدا چاہتا ہے کہ آپ ان کے لیے شفاعت کرنے کے لیے خدا کے سامنے جائیں. ابراہیم کی طرح جرأت کریں, مقدس موسیٰ کی طرح قربانی دے اپنے آرام کی, دانیل کی طرح اپنے گھٹنوں پر کھڑے ہو جائیں اور اپیل کریں کہ اے رحم صبر خدا تو سب کچھ کرنے میں قادر ہے. اور آپ دعا کریں گے, خدا آپ کی دعا کا جواب دے گا. کرے گا خدا آپ کی دعا کا جواب بخشے گا. ہاللویا. آپ اپنی زندگیوں, گھرانوں اور دوسروں کی زندگیوں میں شفاعت کے وسیلہ ایک بڑا انقلاب دیکھیں گے یسوع مسیح کے وسیلہ سے. ہاللویا. دیکھیں مقدس پالوس رسول کا خط افسیوں کی کلیسیا کے نام, ایک آخری حوالہ ہم پڑھتے ہیں, اس کا 3 باب. مقدس پالوس رسول کا خط افسیوں کی کلیسیا کے نام 3 باب, اس کی 14ویں آیت سے 18ویں آیت تک. یہاں لکھا ہے, اس سبب سے میں اس باپ کے آگے گھٹنے ٹیکتا ہوں. میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کی گھٹنے ٹیکنے والے بچے, جس سے آسمان اور زمین کا ہر ایک خاندان نامزد ہے, کہ وہ اپنے جلال کی دولت کے موافق تمہیں یہ عنایت کرے کہ تم اس کے روح سے اپنی باطنی انسانیت میں بہت ہی زور آور ہو جاؤ. میں دعا کرتا ہوں آپ سب اس کی قوت میں زور آور ہو جائیں. آپ سب اپنی باطنی انسانیت میں بہت ہی زور آور ہو جائیں. خدا کا پاک روح آپ کو قوت بخشے, خدا کا روح القدس آپ کو زور بخشے. ہاللویا. اور ایمان کے وسیلہ سے مسیح تمہارے دلوں میں سکونت کرے, تاکہ تم محبت میں جڑ پکڑ کے اور بنیاد قائم کر کے سب مقدسوں سمیت بخوبی معلوم کر سکو کہ اس کی چوڑائی اور لمبائی اور اونچائی اور گہرائی کتنی ہے. ہاللویا. میں دعا کرتا ہوں کہ خدا اپنے روح میں آپ کو معمور کرے, تاکہ آپ اس کے زور کو جان سکیں, تاکہ آپ اس کی لمبائی, چوڑائی, گہرائی, اونچائی, یعنی اس کی قدرت, اس کی طاقت, اس کے زور اور اس کے جلال کو دیکھ کر دوسروں کی زندگیوں کی شفاعت کر کے اس کے جلال, اس کی قوت, اس کی قدرت کو ان کی زندگیوں میں مانگنے والے بنے یسوع مسیح کے وسیلہ سے. ہاللویا. یاد رکھیے, جب آپ خود خدا کی قدرت سے واقف ہوگے, آپ جب خود جان لیں گے کہ خدا کی اونچائی, چوڑائی, لمبائی, گہرائی کتنی ہے, وہ کیا کر سکتا ہے, اس کے اندر کرنے کی کیا قدرت اور زور ہے, اس کی حشمت کیسی ہے, تو یقیناً آپ دلیری کے ساتھ اس کے پاس جائیں گے جیسے مقدس ابراہیم کیا. حالانکہ وہ فرماتا ہے کہ میں راکھ اور خاک ہوں, لیکن میں نے خدا سے بات کرنے کی جرأت کی, اور جب اس نے جرأت کی تو آپ جانتے ہیں کہ خدا نے لوط اور اس کے خاندان کو بخش دیا. وہ آپ کی شفاعت کرنے کے سبب سے بتیرے گناہگاروں کو بخش دے گا. ہاللویا. اس لیے آج رات اس کے پیغام کو سمجھ کے, اس کے بلاوے کو جان کے, وہ چاہتا ہے کہ آپ جیسے آپ نے نوح کی کتاب میں سے ابھی سنا تھا کہ میں نے تلاش کی, خدا آج بھی تلاش کر رہا ہے, کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے بہت سارے بھائی, بہنیں, بیٹے, بیٹیاں, گھرانے, دوست, رشتہ دار آج تک تاریکی,
اور گناہ کی حالت میں ہیں، آج تک بیماریوں، پریشانیوں، دکھوں، تکلیفوں اور ڈپریشن کی شکار ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے خاندان آزادی پائے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بھائی، ہماری بہنیں، ہمارے دوست، رشتے دار، ہمارے محلے دار، ہمارے لوگ، آپ چاہتے ہیں کہ اگر ہر نجات پائے، شفا پائے، قدرت اور زور سے بھر جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ شادمانی آئے، سلامتی آئے، صلح آئے، آپ چاہتے ہیں کہ آسمان کی بادشاہی اس زمین پر قائم ہو جائے، تو پھر اٹھیے، شفاعت کرنے کے لیے تیار ہو جائیے، شفاعت کیجیے، جاگیے، بیدار ہو جائیے، اپنے بلانے کو جانیے، اپنی تمام ادھر ادھر کی ایکٹیویٹیز کو چھوڑ کر اپنے آپ کو شفاعت کرنے کے لیے پیش کر دیجیے۔ آپ رات کے پہروں میں اٹھ کر جب دوسروں کی شفاعت کریں گے تو آپ اپنے وسیلہ دوسروں کی زندگیوں میں خدا کے جلال کو ظاہر ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ آپ دوسروں کی نجات کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، آپ بیماروں کو شفا پاتے ہوئے دیکھیں گے، آپ کمزوروں کو زور آور ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ ہاللیلویا! اور آپ کے وسیلہ خدا کا جلال ظاہر ہوگا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ خدا آپ کی زندگی میں ایسا ہی کرے۔ آئیے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا آج رات کو میرے بلاوے کو مجھ پر کنفرم کرے تو اپنے آپ کو خدا کے سامنے پیش کیجئے اور مانگیے اپنے خدا سے کہ خدا مجھے رکھنا میں کھڑا ہونے والا بنا، خدا مجھے گناہگاروں کی شفاعت کرنے والا بنا، مجھے بیماروں کی شفاعت کرنے والا بنا، خدا مجھے دوسروں کو جو کمزور ہے ان کی قوت کی شفاعت کرنے والا بنا۔ مانگیے، خدا آپ کی دعا کو سنے گا اور آپ کے وسیلہ اپنا جلال ظاہر کرے گا۔ دعا کرنا شروع کیجئے، اپنے لیے دعا کیجئے کہ خدا مجھے بھی ابراہیم جیسا دل دے دے، مجھے بھی ابراہیم جیسا دل دے دے۔ بے شک میں کمزور ہوں، بے شک میں راز اور خاک کے سوا کچھ نہیں ہوں،